إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہر قسم کا فضل ہے، احسان ہے، اس کے لیے حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس فتنے کے ماحول میں، جبکہ پورے عالم میں فساد برپا ہوا ہے، نہایت ہی امن و عافیت، صحت اور تندرستی، عقیدہ، ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو ہر طرح سے رمضان کے مہینے میں مختلف عبادتوں سے خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اس مہینے کی تکمیل پر ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے، جس پر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو خاص طور سے توجہ دلائی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالی رمضان کے مہینے جو روزے فرض فرمائے ہیں، ان روزوں کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تاکہ جب تعداد پوری ہو جائے، رمضان مکمل ہو جائے، تو تم اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تشکرون، تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شکر دل میں ہو اور تکبیر زبان پر ہو، یہی ہماری عید ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا ہے، شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہم رب العالمین کا ہر قسم کا شکر ادا کریں، شکرگزار ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رمضان کے روزوں کی عبادت، رمضان کے روزوں کو رکھنے اور رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی عمل صالح انجام دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی پورا ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اللہ رب العزت کی جانب سے ہی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نہ دے تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے۔ میرے بھائیوں، دوسری ذمہ داری ہماری آپ کی یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے روئیں گڑائیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے اسلاف کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، تبع اور تابعین، امت کے اسلاف، ان کا طریقہ رہا ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا
تو اللہ رب العزت سے اس لیے روتے جاتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو عبادتیں انجام دی ہیں رب العالمین اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. جو لوگ جتنی محنت ہو سکتی ہے کرتے ہیں اور ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کریمہ پر بڑا تعجب ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت میں اللہ رب العزت نے عجیب و غریب بات کہی ہے کہ جو محنت کرتے ہیں جتنی ہو سکتا ہے اور پھر بھی ڈرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ چوریاں کرنے والے لوگ ہیں، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، یہ کون ڈرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، یصلون ویصومون ویتصدقون، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ عَنْهُمْ، مگر انہیں یہ دل ستائے رہتا ہے، انہیں یہ خدشہ لاحق رہتا ہے، انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ان کی عبادت کو قبول نہ کرے. لہذا میرے بھائیوں، قبولیت عبادت پر اللہ رب العزت سے رونا اور گڑگڑانا اور رب العالمین سے دعا کرنا. میرے بھائیوں، رمضان کے بعد ایک اہم معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی اطاعت رمضان میں کر رہے تھے، فرما برداری رمضان میں کر رہے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی اللہ رب العزت کی اطاعت پر، اللہ رب العزت کی عبادت پر ہم جمے رہیں، ڈٹے رہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت. اللہ رب العزت نے مومن کے عمل کے لیے موت سے پہلے کوئی وقت کی تعین ہی نہیں کی ہے. آپ کو 50 سال تک کرنی ہے، آپ کو 60 سال تک کرنی ہے، آپ کو رمضان میں کرنی ہے، رمضان کے بعد آزاد رہنا نہیں. موت کے بعد، موت نے مرنے پر، موت آنے پر عمل صالح کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. نمازوں کا سلسلہ، صدقہ خیرات کا سلسلہ، روزوں کا سلسلہ، حج کا سلسلہ، تلاوت کا سلسلہ، یہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں ختم ہوتا ہے. لہذا ہمارے وہ بھائی بہت نادان ہیں، بہت ناسمجھ ہیں جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے اسلاف کرام نے فرمایا ہے بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. بہت ہی نادان ہیں، بہت ہی ناسمجھ ہیں، بہت ہی بیوقوف ہیں ہمارے وہ بھائی جو اللہ رب العزت کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، آپ نے اسلام کو کیا سمجھایا؟ میرے بھائیوں، اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ کچھ دنوں میں آپ عبادت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں. میرے بھائیوں، اسلام ہم سے ہمیشہ عمل کا تقاضا کرتا ہے. الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید. اسلام توحید کے ساتھ جب جانا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مت مرو مگر اس حال میں کہ فرما بردار بندہ ہو کر کے مرو. لہذا اسلام اس بات کا نام نہیں ہے. میرے بھائیوں، نمازیں ہمارے اوپر 5 وقتہ یہ فرض ہے. اللہ کے بندو، یہ رمضان سے پہلے بھی فرض ہے، رمضان کے بعد بھی فرض ہے اور رمضان میں بھی فرض ہے. ہمارے لیے جائز نہیں کہ نمازوں کو چھوڑیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک دیہاتی آتے ہیں، ایک آدمی آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام شریعتیں تو بہت زیادہ ہے، بہت سارے کار خیر ہیں، بہت سارے نیکیوں کے اعمال ہیں، تھوڑا شارٹ کٹ مجھے بتا دیجئے کہ اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ نے نماز کو اور روزوں کو اور اس عبادات، بنیادی عبادات کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرے اوپر کچھ اور فرض ہے؟ 5 وقتہ نمازیں آپ نے بتائی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء فجر کی نماز آپ نے بتائی، اس کے علاوہ کوئی نماز ہمارے اوپر فرض ہے دن اور رات میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو. آخر میں وہ صحابی کہتے ہیں میرے بھائیوں، وہ اللہ کے بندو،
میری ماں اور بہنوں سن لو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابی کی، کہتے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، اللہ کی قسم جو آپ نے بتایا ہے 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے اور جو آپ نے بنیادی عبادتیں بتائی ہیں، اللہ کی قسم نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، کہ جس کو خوشی ہوتی ہو، جس کو اچھا لگتا ہو کہ کوئی جنتی آدمی دیکھ لے تو اس کو دیکھ لے۔ تو جو زندگی بھر نمازیں پڑھتا ہے وہ جنتی ہے میرے بھائیوں، جو زندگی بھر جب رمضان آئے روزے رکھتا ہے وہ جنتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، لہذا اسلام کا یہی تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اور میرے بھائیوں ہم جو تکبیر پکار رہے ہیں، ہم جو اللہ اکبر کی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کا معنی اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خواہش سے، اللہ تعالی ہمارے آرام سے، اللہ تعالی ہماری چاہت سے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دیگر سہولیات سے سب سے بڑا ہے میرے بھائیوں۔ اگر نماز آپ اپنی منمانی خواہش کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہو، اس سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں۔ اللہ کہتا ہے فرماتا ہے کہ نمازیں پڑھو اقیموا الصلاۃ، تو ہم نے کبریائی کہاں بیان کیے ہیں، ہم نے الفاظ ادا کر دیے ہیں زبان سے، لیکن دل سے اس کو سمجھا نہیں میرے بھائیوں۔ جو اللہ کو سب سے بڑا مانے گا وہ نمازیں کبھی نہیں چھوڑے گا، جو اللہ کو سب سے بڑا مانے گا وہ فرائض کو کبھی نہیں چھوڑے گا، جو اللہ کو سب سے بڑا مانے گا وہ حرام چیزوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اور اگر ان میں سے کچھ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بلا شک و شبہ بنو آدم سے غلطی ہوتی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے بندو اس بات کو بھی دھیان میں رکھو کہ اہل علم نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جب ہم عمل انجام دیتے ہیں تو ہمارے عمل کی قبولیت کی کچھ دلیلیں ہیں۔ یہ بہت ہے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ رمضان میں ہم نے کتنی محنتیں کی ہیں، ہمارے بزرگ ہمارے جوان ماشاءاللہ تبارک اللہ مہینوں میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، کام کاج سے فارغ ہو گئے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، نوجوان دین کی طرف مائل ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ماشاءاللہ اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہیں، نماز روزے کے ساتھ تلاوت کے ساتھ۔ کتنا بہترین ہم نے یہ عمل کا جو ہے سلسلہ قائم کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کے سلسلے کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ قبول ہوا یا نہیں قبول ہوا، تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب عمل قبول ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کے بعد دوسری نیکی توفیق ملتی ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہمیں نماز کی توفیق نہیں ملتی، اس کا مطلب ہماری نمازیں قبول نہیں ہوئی۔ اگر رمضان کے بعد ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت کی توفیق نہیں ملتی، اس کا مطلب ہم نے اللہ رب العزت کی جو اطاعت کی ہے رمضان کے مہینے میں وہ اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمایا۔ لہذا میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے استقامت اختیار کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، الوہیت کا اقرار کر دیتے ہیں، پھر جس پر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے بندو اسی طریقے سے یاد رکھو، اسلام کے بنیادی احکامات میں سے، اسلام کے امتیازی مسائل میں سے اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق ہے میرے بھائیوں۔ کبھی بھی اجتماعیت کو ٹھیس مت پہنچنے دو۔ آپس میں بھائی چارگی، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی، اس کے ساتھ تعلقات، اس کے ساتھ پیار محبت، اس کے ساتھ شفقت۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین کا بنیادی حق ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھو، مسلمانوں سے دشمنی کر کے، اہل ایمان سے دشمنی کر کے، اپنے پڑوسیوں سے قطع تعلق کر کے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے میرے بھائیوں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں، اس شریعت کا یہ خصوصی حکم ہے میرے بھائیوں، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ ہم بہت سارے بہانے ڈھونڈ کر کے مسلمانوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ بہت غصہ آ جائے تو 3 دن تک غصے کا مظاہرہ کرو، اور اس کے بعد آپ کو اس سے بات چیت کرنی ہے، اس سے شفقت کرنی ہے، اس سے ہمدردی کرنی ہے، اس سے اچھے تعلقات رکھنے
کرتے ہیں. اور سنو میرے بھائیو، وَمَنْ حَجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ، جو اگر کوئی اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. لہذا میرے بھائیو، ہمارے معاشرے کا یہ دیمک ہے، ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑی خطرناکی ہے، ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فساد ہے کہ اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ کپٹ ہو. یا اللہ رب العزت مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، بخشتے ہیں، معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں، الا للمشرکین او مشاہدین، سوائے شرک کرنے والے کے. اس کا اعلان رب العالمین نے کئی جگہوں پر کیا. اور اس شخص کے لیے جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ کپٹ اور دشمنی ہو. تعجب ہے میرے بھائیوں، ہم آج ان کے میدان میں جمع ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا جمع غفیر، اتنی بڑی وسیع اور عریض یہ عیدگاہ ماشاءاللہ بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں دیکھو انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، اگر یہ بیٹھنا ہمارا اس میں کام نہ آئے، یہ مؤثر نہ ہو کہ ہمارے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے مسلمان بھائی، ہمارے ساتھ جو عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہ ہو، تو میرے بھائیوں ہماری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا عیدیں گزرتی ہیں میرے بھائیوں، جمعہ گزرتا ہے میرے بھائیوں، ایام گزرتے ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے بھائی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے بندو، لوگوں سے دشمنیاں ختم کر لو. اللہ کے بندو، لوگوں سے محبت قائم کر لو، لوگوں سے پیار قائم کر لو، لوگوں سے شفقت کا معاملہ کرو قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اخوت کی، اجتماعیت کی ہم اور آپ اہمیت کو سمجھیں. اسی طریقے سے اللہ کے بندو، اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ ہمارا یہ دین، ہمارا یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں امن اور امان قائم رہے. بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے اور اس ماحول میں کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا میں فساد برپا ہے، فساد برپا ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جنگی ماحول کو ختم کرے، پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ میں تھے تب بھی، اور جب ہجرت کے مدینہ میں آئے تب بھی، ہر قسم کے لوگوں سے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، ان سے صلح شانتی کیے ہیں، امن و شانتی کا ایگریمنٹ کیا ہے، امن و امان کا نبی علیہ السلام نے ہمیشہ درس دیا ہے، ظلم کے خاتمے کا اعلان کیا ہے. آج کتنا بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں کہ ایک سپر پاور اپنے آپ کو سمجھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ ہم جس پر چاہے جب چاہے حملہ کر دیں، جس کو چاہے ہم مار دیں. ارے کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنے ملک میں وہ ہتھیار بنا رہا ہے؟ وہ کیا بنا رہا ہے؟ سب کو آزادی ہے ہتھیار بنانے کی. تم کو اگر آزادی ہے تو اس کو کیوں نہیں آزادی ہے؟ تم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ یاد رکھو، چاہے وہ سپر پاور ہو، چاہے کوئی ہو، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن سوائے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں ہوگی، کسی اور کی طاقت نہیں ہوگی، کسی اور کی ملک نہیں ہوگا، کسی اور کی کوئی جو ہے کہ نام اختیار نہیں ہوگا. لہذا ظلم سے بچو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ارے لوگوں، ظلم سے بچو. کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس پر یہ ظالم ظلم کر رہا ہے وہ ظالم اس کو تو جواب نہیں کچھ دے پا رہا ہے، اور وہ ظالم دوسروں پر حملہ کر رہا ہے. کیا انسانیت ہے اور کیا جو ہے کیا نام ہے ماحول ہے دنیا کا. ارے ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. یہاں پر جو ہے فلاں بیس ہے، فلاں بیس ہے. ارے بھائی، اگر ہم نے اپنے گھر میں کسی کو اپنی ضرورت کے تحت بلایا ہوا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہے بھائی. آپ کو اس پر حملہ کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ لیکن ان کا کام ہے سنہ والجماعت کو تکلیف دینا، ان کا کام ہے سنہ والجماعت کی حکومتوں کو برباد کرنا. یہ رافضی، یہ خبیث آج تک یہ کبھی مسلمان ہو کے نہیں ہوئے. بتائیے حملہ کون کر رہا ہے اور یہ حملہ کس پر کر رہا ہے؟ ان سے کون لڑ رہا ہے اور یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ ان کی میزائلیں کس پر داغی جا رہی ہیں؟ کوئی حملہ ان ممالک سے ان پر نہیں ہوا. ذمہ داران نے دسیوں بار اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اگر کچھ ملکوں کی فوجیں ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے مفادات کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے، وہاں سے کوئی حملہ اس ملک پر نہیں کیا گیا ہے، رافضیوں خبیثوں پر نہیں کیا گیا ہے. پھر انہوں نے کیوں حملہ کیا؟ اور اس پر مستضاد یہ پوری دنیا خاموش، پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. جو ظلم کرے اس کو ظلم کرنے دیا جائے،
اور خاموش رہ جائے. بدقسمتی کے ہمارے ملک کے بھی کچھ ذمہ داران ایسے ہیں, اللہ رحم فرمائے, جو اپنے مفادات کے لیے ظلم کے خلاف نہیں بول رہے ہیں. ظلم کے خلاف بولنا واجب ہے. کسی سے ہمارا کتنا بھی مفاد وابستہ ہو, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ حق کے خلاف, ظلم کے خلاف, حق کی تائید میں ہمیشہ ہمیں بات کرنی ہے. آپ غلط کر رہے ہو, آپ زیادتی کر رہے ہو, آپ ظلم کر رہے ہو, ہمیشہ اس بات کی تائید ہونی چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں, قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اگر میرے مفادات کسی ملک سے ہیں تو میں خاموش رہوں گا؟ نہیں میرے بھائیو, انصر اخاک ظالما او مظلوما. کوئی ظالم ہو تو بھی اس کو ظلم سے روکو, کوئی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے مکہ میں تھے, ایک بہت بڑا ظلم کا واقعہ پیش آیا. کوئی تاجر آیا ہوا تھا, باہر سے اس نے مکہ میں اپنی سامان کو فروخت کیا. مکہ کے خریدنے والوں نے کچھ اس کے سامان کی قیمت کو دینے میں کمی بیشی کی. اس نے مکہ والوں کو غیرت دلائی, اے مکہ والوں, ایسے ظلم ہو رہا ہے تمہارے یہاں اور تم ظلم کے خلاف کچھ نہیں بولتے ہو. حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا. پورے مکہ والے جمع ہوئے اور اس میں طے کیا گیا کہ آج سے ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا. اللہ کی قسم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ میں موجود تھے جبکہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ نے کہا کہ حلف الفضول کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے, کاش کہ ایسے واقعات ہوں, ایسی مجلسیں ہوں اور مجھے اسے بلایا جائے تو سارا کام کاج چھوڑ کر کے میں وہاں پر جاؤں گا. دنیا والوں, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, مظلوموں کی مدد کرو. یہ ذمہ داری ہے میرے بھائیوں, اور ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے. لہذا دنیا میں امن و شانتی ہونا چاہیے. جس کو جو دھرم اختیار کرنا ہو, جس کو جو کرنا ہو عمل کرنا ہو, جس کا جو بھی تہذیب ہے وہ کرے. اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کیا کرو گے, آپ کیا کھاؤ گے, آپ کیا پہنو گے. ہر آدمی اپنا ڈیسائیڈ کرے گا. ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا دین ڈیسائیڈ کرے گا ہم کیا کھائیں گے. لہذا دنیا میں امن و شانتی ہونی چاہیے, ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے دین کی سب سے بنیادی توجیہ ہے. اللہ کے بندو, خاص طور سے یاد رکھو میرے بھائیوں, آج عید کا دن ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کچھ عید کے دن میں ہمیشہ دھیان رکھو میرے بھائیوں. کبھی بھی رہو, کسی موقع پر رہو, دو چیزوں کو کبھی بھی آپ سے دور مت ہونے دو, کبھی وہ چھوٹنے نہ پائے. ایک تو توحید ہے اور ایک اتباع سنت ہے. اللہ کی قسم, آپ کے جیسا اس روئے زمین پر کوئی انسان نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ کے عقیدے اور منہج پر جو ہے قائم ہے. مع اللہ رب العزت کی توحید, رب العالمین کی عبادت میں, رب العالمین کی وحدانیت میں, رب العالمین کے اسماء و صفات میں, رب العالمین کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرنا. ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا, ہم مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے, ہم استغاثہ کریں گے تو اللہ سے کریں گے. مسلمانوں, توحید میں کبھی خلل نہ آنے دو. یاد رکھو, توحید میں خلل آئے گا تو سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہ عید پڑھنے آئے ہیں, نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی. تکبیرات بلند کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں. یہ چھوٹی اور بنیادی اصل ہے, اساس ہے, شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہونی چاہیے. میرے نوجوان دوستو, میری ماں اور بہنوں, سب سے اہم آج کے دن یہ ہے کہ اس دین میں اللہ رب العزت کے محرمات کے ارتکاب سے بچا جائے. میرے نوجوان دوستو, خصوصی طور سے آپ کو کہوں گا میرے بھائیوں, عید کا دن ہے, اس کی ایک حرمت ہے میرے بھائیوں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کسی آدمی کو, یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الخرید انما العید لمن قبل صیامہ وقیامہ. یعنی کہتے ہیں اے اللہ کے بندے, عید یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لے, عید یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ عیدی پکوان کھا لے, عید یہ نہیں ہے کہ خوشیاں منا لے. عید تو یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمارے روزے قبول کیے, رب العالمین نے ہمارے قیام قبول کیا, اور جس دن بھی ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے وہ ہماری عید کا دن ہے.
عید کا دن ہے میرے بھائیوں. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اچھے نئے کپڑے پہن لو, اللہ برکت دے آپ کو, لیکن اصل عید یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈریں. میری ماں اور بہنوں, اپنے زیب و زینت کا اظہار کرنا, آج کے دن میں خاص طور سے مردوں سے ملاقات کرنا اور ان مردوں سے جو غیر محرم ہیں اور خاص طور سے ان سے مصافحہ کرنا, یہ ایک خاتون کے لیے حرام اور ناجائز ہے میرے بھائیوں. میری ماں اور بہنوں, یاد رکھو, آپ کا چچا زاد بھائی ہو, آپ کا خالہ زاد بھائی ہو, آپ کا ماموں زاد بھائی ہو, آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہو, آپ کے شوہر کا, آپ کی بی بہن کا شوہر ہو, میری ماں اور بہنوں یاد رکھنا یہ محارم نہیں ہے. اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, میری بہنوں, اس سے بچو میری ماں اور بہنوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قباحت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ کسی کے سر میں لوہے کا سوجا گھسایا جائے, لوہے کی چیز گھسائی جائے, اس سے بہتر ہے, یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے سے مصافحہ کرے. میرے بھائیوں, جائز نہیں ہے. میرے نوجوان دوستوں, میرے بھائیوں, یہ کباب و شباب اور یہ میوزک اور یہ ناچ گانے اور یہ تصویر کشی, یہ عید کے دن خاص طور سے اللہ رب العزت کے لیے چھوڑ دو میرے بھائیوں. ویسے ہمیشہ حرام ہے, لیکن عید کی حرمت ہے, اس کا ایک تقدس ہے, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. اس کا نام عید نہیں ہے میرے بھائیوں. یاد رکھو, لوگوں کو تکلیف دینا اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیوں. عید تو یہ ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو میرے بھائیوں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عید کی سنتوں کا اہتمام کریں. اللہ کے بندو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے, اس دین میں عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا, ملے تو ہم تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر کے مبارکبادی دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, عید کے بعد شوال کے روزوں کا اہتمام کرو. جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں جلدی سے جلدی قضا کرنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, عید کے دن یا عید کے دن خاص طور سے کسی ایسے آدمی کے گھر پر جانا, کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو چکا ہو, اس سے بچو, یہ بدعات میں سے ہے. خاص طور سے قبرستان کی زیارت کے لیے جانا یہ بدعات میں سے ہے. میرے بھائیوں, اس سارے خرافات سے بچو. آخر میں میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا, اللہ کے مہانبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خصوصی نصیحت کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں, کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا سارا کا سارا پوجی ہے, سامان ہے. دنیا میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ سب سے نیک عورت ہے. نیک عورت یہ دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے. نیک عورت سے بابرکت کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں, صالحیت اختیار کرو. عائشہ کو دیکھو, فاطمہ کو دیکھو, جویریہ کو دیکھو, حفصہ کو دیکھو, اسماء کو دیکھو, ام سلمہ کو دیکھو, اور بہت ساری امہات المومنین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابیات اور بہت ساری جو ہے مومنات جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, ان کو دیکھو میری ماں اور بہنوں. انہوں نے صالحیت کو اختیار کیا. اللہ رب العزت نے کہاں پہنچایا؟ مریم نے صالحیت کو اختیار کیا, مریم نے پاک دامنی کو اختیار کیا, مریم نے عزت کو ترجیح دی. رب العالمین نے قرآن میں ان کو پوری دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے کہ اگر عورت دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لو, اور اس عورت کو دیکھ لو جو فرعون کی بیوی ہے آسیہ. اللہ رب العزت نے کیا توفیق دی تھی, کیا ایمان تھا. میری ماں اور بہنوں, اللہ رب العزت کے لیے صالحیت اختیار کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا خصوصی آپ کو توجیہ ہے کہ تصدقنا یا معاشر النساء, عورتوں کی جماعت بہت زیادہ صدقہ کیا کرو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے عورتوں میں بہت زیادہ جہنم میں بہت ساری عورتیں گئی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی, شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو. ہر بیوی اپنے شوہر کے بارے میں چیک کرے, اس کا تعامل اس کے شوہر کے ساتھ کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ فرماتی ہے جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکی ہے. آپ کا معاملہ شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ فرماتی ہے بہت اچھا ہے. کہا غور کر لو, سوچ لو, اتنی جلدی جواب مت دو. شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے اور شوہر ہی تمہارے لیے جہنم ہے. لہذا میری ماں اور بہنوں, پردے کو لازم پکڑو, اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑو.
بے حیائی بے شرمی سے بچو، اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، شوہروں کی عزت کرو، رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑو، اللہ کے راستے میں خوب صدقہ و خیرات کرو. اور یاد رکھو میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مبارک دن دیا ہے. رب العالمین سے دعا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اے اللہ مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما. اے اللہ ان کے لیے محافظ ہو جا. اے اللہ ان کے لیے ناصر ہو جا. اے اللہ ان کے لیے مولا ہو جا. آج یہ دنیا میں جو ماحول ہے جنگ کا، یا رب العزت تو اس کو ختم کر دے. دنیا میں امن و شانتی پیدا کر دے. دنیا میں امن و شانتی پیدا کر دے. دنیا میں امن شانتی کا ماحول پیدا کر دے. اے اللہ تو ظالموں سے بدلہ لے لے. اے اللہ تو ظالموں سے بدلہ لے لے. اللہم علیک بأعدائک وأعداء الدین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم احفظ بلاد الحرمین الشریفین وجمیع بلاد المسلمین. یا اللہ تو سعودیہ کی حفاظت فرما، قطر کی حفاظت فرما، بحرین کی حفاظت فرما، کویت کی حفاظت فرما، امارات کی حفاظت فرما. اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، موحد توحید والے مسلمان ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہیں، رب العالمین تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو جو ہے ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما. اے اللہ ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھ. اللہم علیک بأعدائک وأعداء الدین. اللہم علیک بأعدائک وأعداء الدین. اللہم علیک بالیہود الغاصبین. اللہم علیک بإسرائیل. اللہم علیک بالروافد الخبیثین. اللہم لعنہم لعنا کبیرا. اللہم لعنہم لعنا کبیرا فلا تجعل لهم سلطانا ولا نصيرا. اللہم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللہم تقبل صیامنا. اللہم تقبل صیامنا. اللہم تقبل قیامنا. اللہم تقبل صدقاتنا. اللہم تقبل جمیع اعمالنا یا عزیز و یا غفار یا ذا الجلال والاکرام. ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما. یا اللہ یہ جو ماحول ہے نماز کے رمضان کے بعد مہینوں کے خالی ہونے کا، یا رب العالمین مہینوں کو آباد کر دے. یا اللہ مہینوں کو ایسے ہی آباد رکھ بلکہ جیسے رمضان میں بلکہ اس سے زیادہ. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی محرومی سے بچا لے. اللہ ہمیں ہر قسم کی محرومی سے بچا لے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا. اے اللہ ہم اپنے رمضان کی تمام عبادتوں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمان مردوں پر رحم فرما، ہمارے بزرگوں پر رحم فرما، ہمارے بزرگوں پر رحم فرما. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارفع درجتهم في المهديين. اے اللہ یہ جو ہماری جماعت کا نظام ہے ہمارے بزرگوں نے ہم تک دیا ہے، رب العالمین یہ توحید کی جو دولت ہے ان کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے. رب العالمین کی قبروں کو نور سے بھر. بلا شک و شبہ کوئی انسان سے ان سے غلطیاں ہوئی ہے ان کو معاف کر دے. ان کے توحید کو قبول فرما لے، ان کے عمل صالحہ قبول فرما لے. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو عذاب قبر سے بچا لے. اللہم اعیدہم من عذاب القبر وعذاب جہنم. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی طرف لے آ،
اے اللہ ہمیں نوجوانوں کو دین کی طرف لے آ، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو نیک بنا، ہماری ماں اور بہنوں کو نیک بنا، اے اللہ ہمیں اسلامی اخوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیچ میں جو دشمنی، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، نفرت ہے اس کو تو ختم کر دے، ہمیں محبت والا بنا دے، پیار والا بنا دے، اے اللہ ہمارے ملک میں اچھے لوگوں کو تو حکومت دے، یا اللہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے رب العالمین، یا اللہ ان کے نیچے سے ان کی کرسیوں کو کھینچ لے، یا اللہ تو ان پر جو ہے کیا نام ہے اپنی لعنت برسا دے۔ کتنے بچے بلک رہے ہیں، کتنے نوجوان ترس رہے ہیں، آج ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے نوجوان جیلوں میں بند ہیں، جو مجرم ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم پر اچھے لوگوں کو مسلط فرما، حکومت عطا فرما، اللہم ولی علینا خیارنا، اللہم ولی علینا خیارنا، اللہم علیک بکل ظالم، اللہم علیک بکل ظالم، اللہم علیک بہذا الظالم الخبیث، اللہم علیک بہذا الظالم الخبیث انہو قد طغى وبغى وافسد فی الارض بعد اصلاحها فعلیک به یا ذا الجلال والاکرام، اللہم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ہماری عید کو تو قبول فرما لے، ہمارے صدقات کو تو قبول فرما لے، اے اللہ ہم میں سے بہت بھائی ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ مختلف قسم کے امراض روزانہ ہمارے بھائیوں کو گرفتار کر رہی ہیں، ان مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیمار بھائیوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہم فرج ہم المہمومین، اللہم فرج ہم المہمومین، وقض الدین عن المدینین، وقض الدین عن المدینین، اے اللہ ہر بیوی اور شوہر کی بیچ محبت پیدا فرما، اے اللہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ماں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔